رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے تمہارے جسم کی لاشیں ختم ہو جائیں گی، یہ مولوی بھی ختم ہو جائے گا، کوئی قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھنے والا نہیں بچتا۔ صبح اٹھتے ہو تلاش کرتے ہو کون سا سکول سب سے اچھا ہے، اپنے بچوں کو وہاں اس کے حوالے کرتے ہو، قرآن کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اللہ کی کتاب تمہاری الماری میں اٹی پڑی ہے، دھول اٹھا کے جھاڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے حضور کی ایک حدیث سن لیں، میرے حضور نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمه لا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ میرے حضور نے فرمایا جب آخری زمانہ آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا۔ اسلام کیسا بچے گا؟ نام کا۔ یہی وجہ ہے کہ مہینہ رمضان کا آتا ہے لیکن پھل والوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ ہے شام کے ٹائم جس غریب نے کبھی بھی نہیں کیلا خریدا وہ آج خریدے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کا پورے سال ریٹ کم رہتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں مسلمان کھجور بیچنے والا ہوتا ہے، کافر نہیں بیچتے۔ یہ تجارت ہماری ہے لیکن ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ پتہ ہے جس غریب نے پورے رمضان پورے 11 مہینے کھجور نہیں خریدا رمضان میں خریدے گا، کیوں نہ کھال اتار لی جائے۔ اور پھر صد افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم مسلمانوں کی بستیوں سے گزرتے ہیں پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ دوسری بات فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ قرآن رسمن بچ جائے گا۔ مجھے توجہ کے ساتھ اپنا بھائی سمجھ کے چند لمحوں کے لیے بھول جاؤ یہ کہ مفتی بات کر رہا ہے، ختم۔ میں آپ میں سے نہیں ہوں، مجھے بتاؤ میں کوئی الگ نسل ہوں؟ آپ میں سے نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، بولو بولیں آپ کا بھائی نہیں ہوں میں۔ مجھے مفتی صاحب نے چند لمحوں کے لیے، امام بھی نہیں، چند لمحوں کے لیے بزرگ سمجھ لیں، میرا بیٹا مجھ سے مخاطب ہے، یہ جوان سمجھے بڑا بھائی ہے، جو چھوٹے ہیں مجھ سے بڑے ہیں چھوٹا بھائی سمجھ لیں۔ توجہ کے ساتھ میں آپ سے پوچھوں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، خدا را سینے پہ تسلی کا ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو قرآن کے پیغام کو ترجمے کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، مجھے صرف اتنے بتائیں جو قرآن کی سورہ فاتحہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی جو اس کو صحیح طرح پڑھنا جانتا ہے، کتنے پرسنٹ موجود ہیں؟ ہاؤ مینی؟ میرے حضور بخشوائیں گے قیامت کے دن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ پاک قیامت کا دن ہوگا 4 سوال جب تک اپنے بندے سے نہ کرے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا، باقی باتیں بات کی نہیں۔ میں آخری 2 باتیں کروں، ان عمری ہی فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں، عمر کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، بس کوسچن کا ٹائپ چینج ہوگا۔ ان عمری ہی فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا بتا کہاں خرچ کی، پھر سوال وہی چینج، ان شباب ہی فیما قضا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا بتا کہاں خرچ کی۔ مجھے بتاؤ ذرا پھر دل کے اوپر تختی کا تسلی کا ہاتھ رکھ کے بچوں کو سارا کچھ ہی پڑھایا، سورہ فاتحہ نہیں سیدھی کروا سکے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، میرے ادھر رونا آتا ہے، میں قوم کو کیا کہوں۔ تھوڑی سی اگر سختی سے باتیں کر دی جائیں باہر نکل کے منافقتوں کے مخالفتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے سامنے ایک بندہ قرآن پاک کی آیت الکرسی تک کو غلط پڑھتا ہے، میں کیا کہوں قوم سے؟ یار مجھے بتاؤ نا، قبر کے اندر میرے حضور نے پوچھ لیا بتا میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا، یہ قرآن اللہ کی رسی تھی تمہارے پاس، تم نے اس قرآن کے ترجمے کو سمجھنا تو دور کی بات، تم نے اس کی 7 آیتوں کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں ببندے صوفی و ملا سیری، مجھ سے گلا کرتے ہو مجھ سے کرو، اقبال سے نہ کرو۔ کس لیے قرآن بچا ہے کہ بس مدرسے کے بچے آئیں تمہارے میتوں کے اوپر پڑھ کے چلے جائیں؟ قرآن اسی لیے ہے۔ جوانوں خدا را پلٹنے کی کوشش کرو،
ہم اس دور میں آ کے کھڑے ہیں، اس فتنے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے تمہارے جسم کی لاشیں ختم ہو جائیں گی، یہ مولوی بھی ختم ہو جائے گا۔ احیاء الدین میں امام غزالی لکھتے ہیں، فرمایا وہ جو فتنوں کا دور ہے جس کا قرآن نے حدیث میں ذکر آیا ہے، فرمایا وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی کو صدیاں گزر گئیں، امام غزالی کہتا ہے میرا دور ہے، میرے دور کا عالم تو یہ ہے کہ بے حیائی، بے راروی عام ہو گئی، کوئی قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھنے والا نہیں بچتا۔ صبح اٹھتے ہو تلاش کرتے ہو کون سا سکول سب سے اچھا ہے، اپنے بچوں کو وہاں اس کے حوالے کرتے ہو، قرآن کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اللہ کی کتاب تمہاری الماری میں اٹی پڑی ہے، دھول اٹھا کے جھاڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ سنے کون قصہ ہے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، کس سے کہوں؟ ہر 2 جمعے کے بعد قوم کے سامنے رو کے کہتا ہوں، لوگ ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں، مولوی صاحب مدرسوں کی مخالفتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب بچوں کی او بھائی نہیں، سینے کو چیر کے دیکھو۔ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن کی طرف پلٹ کے آؤ، دور بڑا خطرناک آ چکا ہے، پلٹ کے آؤ، آپ میری جگہ کبھی، اس مولوی کی جگہ کبھی اپنے آپ کو کھڑے کر کے دیکھو، کہاں ہو آپ؟ اقبال کہتا ہے ببند صوفیو ملا سیری، حیات از حکمت قرآن نہ گیری۔ کہتا ہے تو جاہل ملا کی قید میں ایسا آیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں شاہ صاحب، کوئی ساتھ نہیں ٹھیکیدار صاحب، کوئی بات نہیں ڈی ایس پی صاحب، کوئی بات نہیں ایس پی صاحب، میرے بچے ہیں نا مدرسے کے تمہارے یہاں، تمہارے مرحوم کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ کہتا ہے پابند صوفیو ملا سیری، حیات الحکمت قرآن نہ گیری۔ اور اقبال نے رو کے آگے کہا از کہنے لگا از یاسی با آیا تشترا کار جزی نیست، کہ از یاسی نے وہ آسان با میری۔ اقبال کہنے لگا تجھے اس کی آیتوں سے اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب تیرے مرحوم کی، بزرگ کی، بڈھے کی، جوان کی جب جان نہ نکلتی ہو تو پھر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ خدا را قرآن کو سمجھو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رو کے کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے، صدیوں بعد یہ ٹاپک لاتا ہوں، پھر میرے منہ کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے اس ٹاپک کو چینج کرو، پھر چپ ہو جاتا ہوں، پھر میرے اندر آتا ہے خیال کہ شاید قوم ناراض ہوتی ہے، لیکن کب تک میں اس درد دل کو چھپا کے بیٹھوں؟ قوم کے اندر غیر ضروری رسومات نے جنم لے لیا اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ قوم کے اندر سے ختم ہو گئی۔ خدا را پلٹ کے قرآن کی طرف آئیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔